آج کے ڈیجیٹل دور میں ڈیٹا پروٹیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور جب بات آتی ہے سوشل میڈیا جائنٹس کی تو ان کا ڈیٹا کا حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میٹا، جو کہ پہلے فیس بک کے نام سے مشہور تھی، 2019 میں ایک بڑے ڈیٹا سیکیورٹی بریچ کا شکار ہوئی تھی، جس کا نتیجہ اب سامنے آیا ہے۔ آئرلینڈ کی ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن نے میٹا پر $10 کروڑ سے زیادہ کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ جرمانہ اس وجہ سے لگایا گیا ہے کہ میٹا نے اپنے کروڑوں یوزر کا پاسورڈ کو سرور پر پلین ٹیکسٹ میں اسٹور کیا تھا۔ اگر یہ کسی تھرڈ پارٹی یا پھر کسی ہیکر کے ہاتھ لگ جاتی انفارمیشن تو بہت زیادہ پرابلم کھڑی ہو سکتی تھی۔ ان سب کی شروعات 2021 میں ہوئی، جب ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ میٹا، جو کہ پہلے فیس بک کے نام سے مشہور تھی، اپنے یوزر کا پاسورڈ انکرپٹ کیے بغیر پلین ٹیکسٹ کے فارمیٹ میں اسٹور کر رہی تھی۔ یعنی یہ سینسیٹیو انفارمیشن ان پروٹیکٹڈ تھی، اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی یا ہیکر اس انفارمیشن تک پہنچ جاتا تو لوگوں کا بہت سارا پرائیویٹ ڈیٹا آسانی سے مس یوز ہو سکتا تھا۔ ڈی پی سی نے اس رپورٹ پر کافی عرصے تک تحقیقات کی، جو کہ اپریل 2019 میں جنرل پروٹیکشن ریگولیشن کے ذریعے شروع کی گئی تھی۔ اب پہلے ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں، اگر میں کہیں ڈی پی سی کی بات کروں تو یہاں پہ ہوگا ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن، اور اگر میں جنرل ڈیٹا پروٹیکشن کی بات کروں گا تو وہاں پہ میں یوز کروں گا GDPR۔ تو اب آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے ڈی پی سی اور DGPR کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ ریگولیشن یورپین یونین کے اندر کمپنیز کو یہ انشور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے یوزر کا ڈیٹا اچھی طرح سے پروٹیکٹ کریں۔ ڈی پی سی کی رپورٹ کے مطابق میٹا نے اپنے یوزر کا ڈیٹا کو انکرپٹ کیے بغیر ٹیکسٹ کے فارمیٹ پہ سیو کیا۔ انکرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو ایسے فارمیٹ میں کنورٹ کیا جائے جو صرف اتھورائزڈ یوزر یا سسٹم کے لیے ریڈیبل ہو۔ لیکن میٹا کے سسٹم میں یہ پاسورڈ ریڈیبل فارمیٹ میں تھے، جو کہ ایک بڑے سیکیورٹی رسک کا فلو تھا۔ اس وجہ سے یہ خوف تھا کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی یا اس کا ایکسس کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کا کافی سارا سینسیٹیو اور پرائیویٹ ڈیٹا ایکسپوز ہو جاتا۔ اس وجہ سے یہ خوف تھا کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کے ہاتھ میں یا کسی بھی غلط ہاتھ میں یہ ڈیٹا نہ چلا جائے۔ اس وجہ سے یہ خوف تھا کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی یا کسی ہیکر کے ہاتھوں یہ ڈیٹا نہ لگ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کی سینسیٹیو انفارمیشن جیسے کہ ان کا لاگ ان ڈیٹا اور پرائیویٹ ڈیٹیل ایکسپوز ہوتی۔ ڈی پی سی نے یہ بھی کہا کہ میٹا نے سیکیورٹی بریچ کے بعد ٹائملی نوٹیفیکیشن نہیں دی تھی، اور نہ ہی سیکیورٹی لیک کے حوالے سے کوئی پراپر ڈاکومنٹیشن مینٹین کیا، جو ایک EU کے قوانین کے خلاف تھا۔ میٹا کے ایک ریپرزینٹیٹو نے کہا کہ 2019 کے سیکیورٹی ریویو کے دوران اس ایشو کا پتہ چلایا گیا تھا، تو کمپنی نے فوراً قدم اٹھایا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے کہ کسی بھی یوزر کا پاسورڈ مس یوز ہوا ہو یا کسی غلط ہاتھوں میں ایکسس گیا ہو۔ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ میٹا کو DGPR کے تحت جرمانہ ادا کرنا پڑا ہو۔ اس سے پہلے بھی مارچ 2022 میں میٹا کو ایک جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا، جو 2018 کے ایک سیکیورٹی رسک کے حوالے سے تھا۔ اس وقت میٹا پر $1.70 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ GDPR کے قوانین اور فیوچر امپلیکیشن، یہ کیس پھر سے ایک بار ہائی لائٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے DGPR کے قوانین دنیا کے بڑے ٹیک کمپنیز اپنے یوزر کے ڈیٹا کی پروٹیکشن کا لحاظ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ DGPR کا یہ قانون 2018 میں انفورس کیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر کمپنی اپنے یوزر کا پرسنل ڈیٹا حفاظت سے رکھے اور ان کے رائٹس کا بھی خیال رکھے۔ میٹا کا یہ جرمانہ دوسری کمپنیز کے لیے بھی ایک سبق ثابت ہوگا کہ وہ اپنے سیکیورٹی میجرز کو اپ گریڈ کریں اور ایسے کسی بریچ سے بچیں۔ آج کے دور میں جب ہر شخص کا پرسنل ڈیٹا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر موجود ہے، اس کو سیکیور کرنا ایک سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ میٹا کا 2019 کا ڈیٹا بریچ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا، جو کہ کمپنی کو مہنگا پڑا۔ ڈی پی سی کے $10 کروڑ کا جرمانہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ڈیٹا سیکیورٹی کو تھوڑا بھی ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ آج کے دور میں جب لوگوں کے پرسنل ڈیٹا کا امپورٹنس دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے، ٹیک کمپنیز پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے یوزر کا ڈیٹا ہر صورت میں سیکیور رکھے، ورنہ وہ نہ صرف اپنے یوزر کا ٹرسٹ کھو بیٹھیں گے بلکہ بڑے فائنینشیل پینلٹیز کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم نے بات کی ہے کہ میٹا پر کس طرح سے $10 کروڑ کا جرمانہ لگا ہے۔ تو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹیک ویڈیو تو نہیں تھی لیکن ٹیک کمپنی سے ریلیٹڈ سے، تو میں نے کہا کہ اس پہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ میرا نیا ڈاکومنٹری والا اسٹائل آپ کو کیسا لگا تو آپ مجھے نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ میں ملوں گا کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال۔ اللہ حافظ۔